السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يحودانه وينصرانه ويمجسانه۔ قابل قدر صدر جلسہ امیر محترم مولانا شفیق عالم خان جامعی حفظہ اللہ، و قاصین جمعیت حیدرآباد و سکندرآباد جناب عبدالقادر صاحب، اور محترم سرپرست اولیاء طلباء اور طالبات، حاضرین جلسہ و اسلامی مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ہر گھر، ہر گلی کوچہ اور ہر علاقے میں تعلیم کے لیے نالہ ہیں کہ کیا لاک ڈاؤن پڑ گیا اور کرونا وائرس بیماری کی وبا علمی مدارس کے جال میں لپیٹ کر رکھ دیا، اور ہر گھر میں والدین، طلباء اور طالبات اپنے بچے اور بچیوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے پریشان ہیں۔ کل تک جو سسٹم چل رہا تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جہاں سے ڈراپ آؤٹ ہو گیا ہے وہیں سے مدارس کی اہمیت، تعلیم کی اہمیت سب کے سامنے اجاگر ہو چکی ہے، اور سب اس کی اہمیت کو سمجھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں صفی احمد مدنی ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی کے تحت جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر اور اب ہم نومبر کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس مختصر سے 4 تا 5 مہینے کے اندر طلباء اور طالبات کے لیے تعلیمی بیداری مہم چلائی، مساجد میں مکاتب کو قائم کیا، اور اس میں جہاں مکاتب کو قائم کیا ہے وہیں شعبہ ابتدائیہ، شعبہ نادرہ، شعبہ حفظ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ والدین اس تعلیم کے لیے کشاں دوڑے آ رہے ہیں، اور ہم اپنی ہمت، اپنی طاقت کے بل بوتے جتنا ہو سکتا ہے داخلے لے رہے ہیں، اور آخرکار ہم کو یہ لگانا پڑا کہ ابھی شعبہ حفظ میں داخلے فی الحال بند ہیں، اس لیے کہ تعلیمی سسٹم کو صحیح کرنا ہے، روز بروز داخلے
ہوتے رہیں گے تو پھر ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی تعلیم کی اہمیت ہے، اور جہاں ہم نے یہ مکاتب کھولے اور یہ مدرسے کا قیام عمل میں لایا، اور طلباء پہ ہم نے ذاتی محنت کی، فرداً بچوں پہ محنت کی، کوشش کی کہ طالب علم پڑھ رہا ہے، کس اسٹیج پر ہے، اسے کس چیز کی ضرورت ہے۔ پہلے حروف تہجی کی ضرورت ہے۔ بچہ کہیں سے پڑھ کے آیا، بولا کہ آدھی کتاب پڑھ کے آیا، پوری کتاب پڑھ کے آیا۔ ہم نے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اس طالب علم کو کہاں پر رکھنے کی ضرورت ہے، کہاں سے اس کو آغاز کرنے کی ضرورت ہے، وہاں سے ہم نے اس طالب علم کا آغاز کیا۔ والدین بھی امتحان کے بعد مطمئن ہوئے کہ آپ کے سامنے، یعنی والدین کے سامنے بچے کا امتحان لیا گیا، فلاں یہ تختی نہیں پڑھ رہا ہے، یہاں سے اس کا آغاز کیا جائے تو اس کی تعلیمی استحکام آئے گی۔ واقعی ہم نے اس اسٹیج سے اس کو شروع کر لیا، اور بچوں کے اندر ہم اب کسی چیز کی وہ کمی محسوس نہیں کر رہے ہیں جو آنے کے بعد ہم نے کمی محسوس کی۔ بچے نے 10 تختیاں پڑھ لی لیکن حرکات معلوم نہیں ہے، جیسے بالور با ہے، ایک حرکت پڑھنا ہے، جیسے دارا سا را سا، ایک حرکت پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھایا گیا تھا کیسے؟ با زبر با، تا زبر تا، اس طرح سے پڑھ کے آیا ہے۔ کسی نے کوئی استاد نیما کے پاس پڑھ کے آیا، کہیں اور جگہ پڑھ کے بھی آیا، تختی یاد ہے لیکن اس کا تلفظ غلط ہے، تو گویا تلفظ کا غلط ہونا قرآن کریم کو غلط پڑھنے کے برابر ہے۔ تو ہم نے یہ بچے جو تھوڑے سے بچے ہیں، اس پر ہم نے جو محنت کی ہے، واقعی اب جس بچے کو اٹھائیں گے، جس تختی میں وہ رہے گا، جس سبق میں وہ رہے گا، ہم نے بھرپور کوشش کی کہ کما حقہ قرآن کریم کو جس انداز سے پڑھنا ہے، تختیاں جس انداز سے پڑھنی ہے، اس انداز سے ان کو ہم نے پڑھایا ہے، کوشش کی ہے، امتحان لیا ہے، اور ہمارے اس نصاب پر علماء کرام کے سامنے اپنے نصاب کو پیش کیا ہے کہ ایک طالب علم جب ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں ان کو کیا دینا چاہیے؟ کیا صرف عربی پڑھا کے چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے، اخلاق کی ضرورت ہے۔ وہیں جہاں بچہ حافظ بن جاتا ہے، کہیں اخلاق سے عاری نہ ہو جائے، اسلام کی تعلیمات سے عاری نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم نے ابتدائیہ، ناظرہ اور حفظ، چاہے وہ مکاتب کے چھوٹے سے بچے اور بچیاں ہوں، ان کے لیے ہم نے ایسا نصاب مدون کیا ہے، اور فکر بھی کر رہے ہیں آئے دن ہم دور حاضر کے لحاظ سے، دینیات کے اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو تیار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا بچہ جب انگلش میڈیم میں جاتا ہے، کہیں عیسائیوں کے مدرسے میں جاتا ہے، وہاں ان کی تہذیب سکھائی جاتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ، ہم چاہتے ہیں انگریزی پڑھے لیکن تہذیب کیا لے کے آ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریزی نہ پڑھے، انگریزی پڑھے لیکن تہذیب ہماری اسلامی ہو۔ ہماری یہ فکر ہے، ہمارا یہ جو ہے کیا ہے، ہماری وسعت ذہنی ہے، ہم بالکل جو ہے کیا ہے تنگ نظری کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں، دور حاضر کے ساتھ ہم چلیں گے لیکن ساری چیزیں حاصل کریں گے۔ انگریزی بھی پڑھے گا بچہ، اور جو ہے میتھس بھی پڑھے گا، سائنس بھی پڑھے گا، سب کچھ پڑھے گا، لیکن سب سے پہلے جس بچے کو ہمیں ہمارے ذمے سونپ دیا گیا ہے، جو بچہ مسجد کو آنے کا عادی ہو چکا ہے، کل بھی وہ آج بچہ ہے، کل جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، وہ بچے کو اپنے بچپن کی یادیں تازہ رہیں گی۔ میں مسجد کو جایا کرتا تھا، میری فلاں جگہ ہوا کرتی تھی، میرا فلاں ساتھی ہوا کرتا تھا۔ مسجد کا ساتھی بڑا نیک ساتھی ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کوئی اسکول نے پڑھ لیا ساتھی ہے، وہ اسکول کے ساتھ ختم ہو گئی تہذیب۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے
جو بچپن کی یادیں ہیں، بچپن کی پڑھائی ہے، بچپن کے ساتھ ہمارے جو اساتذہ ہیں، اساتذہ بھی سلفی المذہب یعنی نیک اور جو ہے کیا بالکل اخلاق اور جو ان کے پاس پائے جاتے ہیں، مربی ہوں اور جو اپنے پن کے ماہر ہوں، ایسے چیزوں کا ہم نے انتخاب اور معیار رکھا ہے۔ تو میرے عزیز برادران اسلام کہ یہ تعلیم کوئی معمولی نہیں ہے۔ آپ یوں مت سمجھیں کہ یہ بچہ ہے، یہی بچہ تھا، میں بھی کل کے دن یہی تختی لے کر مسجد کو جایا کرتا تھا، آج اللہ نے ہمیں چن لیا، میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں کہ یہ بچے نہیں ہیں، کل کی یہ قوم کے سپہ سالار ہیں، یہی بچے ہیں جو کل قوم کے جو کیا امام ہیں، کل کی قوم کے قائد ہیں، کل کی قوم کے یہ امیر ہیں، یہی ہمارے جو کیا ہے رہنما بننے والے ہیں۔ کہ ہم کل کے دن بچوں کو ہم جو کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ جو کل کے دن قوم کی قیادت صحیح معنوں میں کر سکیں۔ ایسے بچے کہ آج الحمدللہ کہ یہ بچے جب آج ہمارے سامنے گزشتہ مہینے میں عقیدے کے اہم سوالات جس کو سن کر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ باتیں ہمارے اندر کمی تھی، آج بچے کے اندر ایک کمزوری نہیں ہے۔ میں کل تک عالم کورس میں جب نہیں گیا تھا عقیدے کی کمزوری تھی، لیکن جب عالم کورس میں جب گیا تب ہمارے عقیدے کی درستگی ہوئی اور ہم نے ایک یو ٹرن لیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں یہ وہ بچے ہیں ماشاءاللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ان کی صحیح تہذیب اور صحیح عقیدے سے ان کو آشنا کیا گیا، پیارے رسول کی سیرت سے آشنا کیا گیا۔ تو بہترین ضرورت ہے، واقعی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے پیچھے محنت کریں۔ استاد تعلیمی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے محنت کر رہا ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ والدین پابندی سے مکتب کو مدرسے کو بھیجیں۔ یہ اگر آپ پابندی سے بھیجتے ہیں تو واقعی آپ کے لیے یہ بچہ کامیاب ہوگا۔ برادران اسلام تربیت کے بھی کچھ اہم پہلو ہیں۔ اہم پہلو یہ ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کر سڑک پر جا رہی ہے، ایک بھکاری بیٹھا ہوا ہے، تو ماں کہتی ہے بیٹا نہیں پڑھیں گے تم کل بھکاری بن جاؤ گے۔ ایک اور ماں ہے جو اپنے بچوں کو لے کر سڑک پہ جا رہی ہے، تو وہی بھکاری کو دیکھ کر ماں کہتی ہے بیٹا اگر آپ پڑھو گے تو کل آپ بہت عزت پاؤ گے، آپ بہت بڑے بن جاؤ گے، آپ جو کیا ہے بڑے قدرداں بن جاؤ گے۔ تربیت میں بھی فرق ہے کہ ہم تربیت دیتے وقت بھی ماں باپ ہوں یا اساتذہ ہوں ان کو مثال کمتر کی نہیں دینا چاہیے۔ ڈر، پہلی ماں نے بچے کو ڈر دلایا، نہیں پڑھیں گے تو بھکاری بن جائیں گے، نہیں بنیں گے تو آپ، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہوٹلوں میں جو کیا وہ کرا دیں گے، کو جو کیا صاف کرنے کے لیے رکھ دیا جائے گا، بکریاں چرانے کے لیے گاؤں میں بول دیں گے بکریاں بیل چرانا پڑے گا، تو اس طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ لیکن بچوں کو کبھی یہ نچلی مثالیں نہ دیں، خوف ڈر ان کے اندر ایسی چیزوں سے پیدا نہ کریں، بلکہ بچوں میں ہمت، علو اور ان کے اندر جو آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر کہیں بیٹا آپ کے اندر ایسی صلاحیت ہے، پڑھو تم ایسے بنو گے، فلاں ڈاکٹر بن جاؤ گے، فلاں انجینئر بن جاؤ گے، فلاں عالم بن جاؤ گے، فلاں حکیم بن جاؤ گے، پڑھیں گے تو آپ جو ہے کیا بن سکتے، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ ان کو ہمت دو اور پڑھنے پر ان کو انعام دو، آپ جو حوصلہ افزائی کرو۔ دیکھو بچے کیسے آگے بڑھتے ہیں، ان کو ڈرائیں گے، ڈرا کر مار کے رکھیں گے، بچے ان کی جو ہے کیا ہے حوصلے پست ہو جائیں گے اور ان کی جو ہے عقلی معیار اور جو ہے کیا کمزور ہوتی جائے گی۔ تو لہذا تربیت دینے میں بھی ہمیں اچھی چیز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کبھی بھی اپنے بچے کو کسی اور سے کمپیئر نہ کریں کہ آپ کی کلاس میں فلاں بچہ ہے انہیں تو لے آیا، آپ کہیں کو نہیں لائے۔ ڈرانا دھمکانا نہیں، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو چھوٹا ہے، آپ بڑے ہو کے نہیں آئے،
کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ کو تھوڑی محنت کی ضرورت ہے۔ چھوٹا بچہ جب اول درجے سے آ سکتا ہے، آپ تو بڑے ہیں ماشاءاللہ، آپ اس کو یوں میں ڈیفٹ دے سکتے، تھوڑی محنت کر لو، آپ اس کو ہمت دو، اور جو ہے کیا اس کے لیے وسائل فراہم کرو، اس کے لیے تھوڑے وسائل فراہم کرو، انشاءاللہ بچہ آگے بڑھے گا۔ ہمت کی بات، حوصلہ افزائی کی باتیں آج بہت کم ہوتی ہیں، اور بچوں کو صرف مارا پیٹا گالیاں دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بچے بہت جو ہے کیا ہے اعلیٰ درجے کی بجائے لو کوالٹی کی ہو جاتے ہیں۔ آپ کی گالیاں سن کے بچے بھی وہ سیکھ جاتے ہیں۔ جبکہ ڈاکٹر ذاکر حسین کہتے ہیں، بچے کو تم نے اگر گدھا کہہ دیا استاد نے، تو بچے نے وہ لفظ سیکھ لیا، وہ لفظ آگے چل کر پھر وہ پلٹ کے استاد کو استعمال کرنے والا۔ کیا صرف تم نے سکھایا ہے؟ کبھی بھی ہم بچوں کو گندا لفظ استعمال نہ کریں، اچھا لفظ استعمال کریں، تو انشاءاللہ بچے اچھے تربیت یافتہ ہوں گے۔ اور تعلیم کے اندر جہاں ہمیں اساتذہ محنت کرتے ہیں، مثلا آج جو ہے پیرنٹس میٹنگ رکھی گئی، دور حاضر یہ تقاضوں کو پورا کر رہی ہے۔ کل تک کیا ہوتا تھا؟ بچوں کو اسکول میں چھوڑ دیے، والدین اپنے ڈیوٹی پہ لگے رہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے، دونوں میں کمیونیکیشن کا گیپ تھا۔ آج اس گیپ کو دور کر دیا گیا، یہ دور حاضر کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا کیا پڑھا، کیا پڑھنا چاہیے اس کو، اور بچے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا تعلیم ہو رہی ہے، میرا بچہ اس لائق ہے نہیں ہے، مجھے میرے بیٹے کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ کمیونیکیشن گیپ ختم ہو جائے گا تو آپ بھی سوچیں گے، آپ استاد سے ملیں گے، استاد آپ سے ملے گا، بچہ درمیان میں رہے گا، والدین اور استاد دونوں مل کے بچے کی صحیح پرورش کر سکتے ہیں۔ کل کے دن اس کو ہم جو بنانا چاہ رہے ہیں اس مقصد میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، بات دراصل یہ ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین اگر یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، اور عیسائی ہیں تو عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا لیتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ فطرت اسلام پر تھا، لیکن والدین نے انہیں کیا بنایا؟ ارے بھائی یہودی تھا یہودی بنایا، عیسائی تھا عیسائی بنایا، مجوسی تھا مجوسی بنایا۔ مسلمان آخر کیا کر رہے ہیں؟ سب غافل تو نہیں رہیں گے ہم کو ان سے بڑھ کر اہم کام کرنا ہے۔ وہ اہم کام کیا ہے؟ ہماری مقصد زندگی توحید اور عبادت ہے، اپنے بچوں کو توحید اور عبادت کے لیے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا بچہ کم عمر میں دینی تعلیم حاصل کر لے، اس کے بعد حافظ بن جائے، عالم بن جائے، اس کے بعد آپ کے لیے مجالات ہیں، بہت سارے ڈسٹینس ایجوکیشنز بھی ہیں اور ریگولر بھی ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ دی جا رہی ہے، انگریزی حساب وغیرہ پڑھایا جا رہا ہے، تو لہذا بچوں کے اندر ان کی استعداد اور ان کی طاقت کے مطابق یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات کہوں گا، یہ ایک ہمارا خواب ہے، انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ وہ خواب یہ ہے کہ ایک وقت کے امام بخاری تھے، امام مسلم تھے، امام ابو داؤد تھے، امام ذہبی تھے، آخر کیا تھے؟ وہ تو متون کو یاد کر لیے، احادیث کو یاد کر لیے، اور جو ہے کہ وقت کے بڑے عالم محدث فقیہ مفسر بن گئے۔ کیا وہ انسان تھے؟ تو یہ بھی انسان ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ کل آپ ہندوستان کے اندر یہ محسوس نہیں کریں گے کہ ہندوستان میں محدث نہ ہو، بلکہ ہم ان بچوں کے اندر یہ محسوس کر رہے ہیں۔ بچوں کے ذہانت بڑی قابل تعریف ہے، الحمدللہ۔ اب ضرورت ہے ان کے اوپر صحیح محنت کرنے کی،
اس وقت کے وہ علامہ ذہبی تھے، امام بخاری تھے، انہوں نے کیا کیا چیزیں یاد کی، وہ چیزیں ان کو بھی یاد دلائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ان کے لیے وہ سامان مہیا کیا جائے گا، اور آگے چل کر یہ بچے نہیں ہیں، بلکہ وقت کے آگے چل کر محدث، مفسر، فقیہ بن کر انشاءاللہ نکلیں گے۔ اور میں اس چیز کی جو ہے کیا محسوس کر رہا ہوں، اور اس چیز کے وسائل کے لیے جس چیزوں کی ضرورت ہے، جن متون کی ضرورت ہے، اور جو کتابیں پڑھانے کی ضرورت ہے، ان کتابوں کو ابھی سے ان کے اندر داخل کر دیا جا رہا ہے، اور اس کمی کو انشاءاللہ پورا بھی کیا جائے گا۔ میں صدر جلسہ کے درمیان حائل نہ ہوتے ہوئے چند باتیں جو کیا کہنے کے لیے ٹھہرایا گیا تھا، تو میں یہ کہوں گا الحمدللہ طلباء اور طالبات نے جو سیرت النبی پہ مسابقے میں حصہ لیا، ماشاءاللہ اچھی محنت کی گئی ہے، اساتذہ قابل تعریف ہیں، اور کمیٹی جو اس جانب قدم اٹھا رہی ہے اور اقدام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دینی کام میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری، ناموری، شہرت سے ہم سب کو بچائے۔ وأقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين۔